ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد والا۔ دختر رسول حورۃ الانسیہ طاہرہ مطہرہ زکیہ عالمۃ غیر معلمہ صدیقہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیے ٹھنڈ بہت ہے لیکن اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلوات آہستہ پڑھیں۔ درود کی آواز بلند رہے گی تو مجلس چلتی رہے گی۔ اور آج تو مجلس ہی اس کی ہے کہ جس کی وجہ سے درود ہے۔ آپ کے کیا کہنے، اس وقت بھی آپ ایسے زہرا کا غم منانے کے لیے فرش عزا پہ بیٹھے تو یہ اجر مودت عطا ہو رہا۔ قرآن مجید میں کسی بھی تمہید کے بغیر میں نے بات شروع کر دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے 16 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ 16 کی 16 نیک سیرت بیویاں ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ نے 5 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی مذمت ہوئی ہے۔ 16 وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ان کی نیکی کی گفتگو کی ہے۔ 5 وہ ہیں جن کی مذمت کی ہے۔ 5 میں سے بھی 3 کا نام لیا ہے، 2 کا نام نہیں لیا۔ جیسے حضرت سورہ تحریم میں حضرت نوح کی بیوی، جب اللہ نے نہیں لیا اہل کی، ابو لہب کی زوجہ ہیں جن کا نام نہیں ہے لیکن ان کا تعارف ان کے مردوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس کے بعد اندازہ لگاؤں گا کتنی دیر گفتگو کرنی ہے بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جملہ ضائع نہ کیجئے گا۔ 16 نیک سیرت بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کسی بیوی کا نام نہیں لیا سوائے مریم کے۔ میں بڑی ٹیکنیکل بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 16 بیویوں کے تعارف میں اللہ نے اگر آسیہ کا بھی تعارف کروایا ہے، آخری آدمی تک نے میری نگاہ ہے، آسیہ کا بھی اگر تعارف کروایا ہے تو یہ کہہ کے کروایا ہے کہ فرعون کی زوجہ۔ حالانکہ فرعون وہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اللہ نے پھر بھی مرد کو ہی تعارف کے قابل بنایا ہے۔ آسیہ مومنہ عورت صحیح، مومنہ بی بی صحیح، لیکن تعارف اللہ نے فرعون کے ذریعے سے ہی کروایا۔ 16 بیویوں میں سے اللہ نے سوائے مریم کے کسی کا نام نہیں لیا۔ یہ قانون الہی ہے، جب بھی تعارف کرواتا ہے تو مرد کے ذریعے سے کراتا ہے۔ کائنات میں یہ قانون فقط ایک دفعہ ٹوٹا ہے، وہ کب ٹوٹا ہے؟ جب تو قانون صرف فطرت اسے کسا کی شرح کرتے ہوئے کچھ جملے آپ کے حوالے کیے تھے، آج اگلی منزلیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جبرائیل تمہیں نہیں پتا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، عام ان کے شوہر۔ فاطمہ کے بیٹے عام بیٹے نہیں ہیں، ہر ماں کے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں۔ اب آ گیا ہوں اس منزل تک تو رک کے 2 جملے سن لو۔ فاطمہ کے بیٹے عام بیٹوں کی طرح نہیں ہیں، عام ماں کی اولاد نہیں ہیں، فرق ہے بہت بڑا فرق ہے۔ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ مسجد میں تھے اور ایسے میں معلم اخلاق نبی، اسوہ رسول، مشہور زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ کے پاس آ گئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، محبت درس دیا ہے نا رسول نے، بچوں سے پیار کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ میرے بچے، میرے نوجوان دوست، کالجوں میں سوال پوچھے جاتے ہیں ہم سے، یہ جواب دلوں پہ لکھ لیجئے، بزرگ جانتے ہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں۔ علی نے کیوں نہیں لیا فدق؟ علی کی زندگی میں مثال موجود ہے کہ علی نے فدق کیوں نہیں لیا۔ جاگیر ہے نا، ایک ٹکڑا ہی تو تھا، کیوں نہیں لیا؟ اس کی مثال علی نے اپنی زندگی میں رکھی۔ اگر لے لیتے تو فیصلہ تو ہو جاتا۔ علی نے قیامت تک کے لیے
लानत का तौब गले में डाल दिया। अगर ले ही लेते तो मुद्दा क्या रह जाता? जुमला कह दूं, 12 इमामों में से 11 आइम्मा जो जाहिरी तौर पे जाहिर होके दुनिया से चले गए, 12वीं सरकार को अभी आना है। 11 आइम्मा की तबलीग एक तरफ, ज़हरा की तबलीग एक तरफ। नहीं बोल सका, वो मजलिस में नहीं आया सैयदा की। खुदा की कसम, जो बंदा शिया है वो इस जुमले की कदर करेगा। 11 आइम्मा की तबलीग एक तरफ, ज़हरा की तबलीग एक तरफ। आओ जाके जिस मर्जी इंसान से पूछो, जब भी वो अपना मजहब बदलता है तो उसको क्या बात तंग करती है जिसकी वजह से वो मजहब तब्दील करता है। वो सीरत अली को देख के मजहब नहीं बदलता, वो सीरत हसन को देख के मजहब नहीं बदलता, बल्कि वो हक के ज़हरा पे आके मजहब को बदल देता है। ज़हरा की 4 घंटे की दरबार की पेशी 11 इमामों की रियासत से बुलंद हो गई। इसीलिए तो आइम्मा ने कहा, हम कायनात पे हुज्जत है, हमारी दादी हम पे हुज्जत है। तो ये मैं लहरा है, वापिस आ रहा हूं। तो क्या कहा? अली की सीरत में ही मिसाल मौजूद है। 2 औरतें अमीर अल मोमिनीन के पास आई, मौला आपको मस्जिद कूफा की ज़ियारत करवाए, जहां अली कज़ावत किया करते थे। एक चबूतरा बना हुआ है जहां अली बैठ के फैसले सुनाया करते थे। जो गए उन्हें मालूम है, जो नहीं गए खुदा उनको लेके जाए, और आप उस जगह की ज़ियारत करो। तो 2 औरतों ने आके अली से सवाल किया। एक औरत ने दावा किया और एक मुद्दई थी। एक कह रही थी दोनों के हाथ में बच्चा एक था, और दोनों अली से कह रही थी कि ये मेरा बच्चा है। दूसरी कह रही थी मेरा बच्चा है। अली ने कहा जिसका है उसको दे दो, लेकिन दोनों वाजिद थी कि बच्चा हमारा है। अली ने कंबर को देखेगा, कंबर मेरी जुल्फ़िकार तो ला। अली के चाहने वाले बैठे हैं ना। मैं जुमला आपकी समातों पे एतबार करते हुए, जिसके दिले काबा में अली बसते हैं, जुमला बर्दाश्त करेगा, जुमला सुनेगा। मैं जुमला आपको हदिया करने जा रहा हूँ बसदक़े मोहम्मद अली बैठे मोहम्मद। अली ने कहा कंबर जरा मेरी तलवार तो ला। कंबर तलवार लेके आया। आम तलवार नहीं है, यही तो बता रहा हूँ। इनके यहाँ हर चीज आम नहीं है, हर चीज कुछ ना कुछ खसूसियत की आमिल है, चाहे तलवार ही सही। नस्लें देख के चलती है अली की जुल्फ़िकार। अगर नस्ल में एक मोमिन भी आने वाला है तो अली की तलवार रुक जाती है, उसका सर नहीं काटती। यही तो अली ने कहा था लैलतुल हरीर में मालिक अश्तर को, जब मालिक अश्तर और अली लड़ रहे थे। लैलतुल हरीर जंग सिफ़ीन की रातों की लड़ाई में से एक रात है, जब अली लड़ रहे थे। और ऐसे में मालिक अश्तर कहता जाता था, मौला आज आपके बराबर मारूंगा, जितने आप मारेंगे उतने मैं मारूंगा। तो अली ने कहा, मालिक तू गाजर मूली की तरह काट रहा है, मैं तलवार, मेरी तलवार भी नस्लों में देख के चलती है। अगर किसी नस्ल में मोमिन आने वाला हो तो तलवार खुद ब खुद रुक जाती है। जिसकी तलवार, अब जुमला आपके हवाले, मुझे नहीं पता आप कैसे जुमला सुनेंगे। जिसकी तलवार शजरे पहचानती हो उसी को लाइक देता है, उसी को जेब देता है कि रसूल उसके बारे में कहे कि अली का जिक्र करो तो शजरे खुलने लग जाते हैं। अली का जिक्र करो तो शजरे खुल। कंबर जरा मेरी तलवार लेके आ। कंबर तलवार ले आया। जैसे ही तलवार आई तो दोनों औरतों में से जो असली माँ थी उसने पूछा, या अली इसका क्या करेंगे? कहा जब तुम मान ही नहीं रहे तो आधा आधा कर दूंगा, आधा बच्चा तू ले जा, आधा तू ले जा। जो असली माँ थी ना उसने कहा नहीं नहीं मौला मुझे नहीं चाहिए, इसी का बच्चा है। बात तो मैं कह गया हूं, नहीं मौला मुझे नहीं चाहिए, इसी का बच्चा, इसे दे दीजिए। अली ने कहा जो इनकार कर रही है ना लेने से, बच्चा इसको दे दो, बच्चा इसका है।
اس نے کہا کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ جب وہ خود ہی انکار کر رہی ہے؟ علی نے کہا اس نے اس لیے انکار کیا، اس کا اپنا ہے، اس نے چاہا۔ علی نے کہا میں نہیں بتا رہا، تو خود بتا کہ تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے کہا مولا اگر آپ آدھا آدھا کر جاتے تو میرا بچہ تو سلامت نہ رہتا، میرا بچہ ہی سلامت نہ رہتا تو میں کیا کرتی؟ اس کے پاس ہی صحیح رہے گا تو زندہ ہی۔ اب سمجھ میں آیا علی نے فدق کیوں نہیں لیا؟ اگر علی فدق لے لیتے تو اسلام بڑھ جاتا۔ علی نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا تھا۔ علی نے کہا جہاں رہے سلامت رہے۔ علی نے کہا جہاں رہے سلامت رہے۔ علی نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ نے میں نے اتنی بڑی کہانی 23 برس کا سینیریو آپ کے سامنے ایک جملے میں رکھ دیا ہے، اس لیے آپ نے داد نہیں دی جس طرح داد آنی چاہیے تھی۔ خدا کی قسم جملہ بہت وزنی تھا، 23 سال کا پس منظر کہ میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ علی نے اسلام کو پالا ہے۔ علی اور ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام ایسے نہ پلتا۔ جو پال رہا ہوتا ہے وہ پلے ہوئے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ علی کا تو تھا، علی کا تو تھا، اس لیے علی نے کہا جہاں رہے سلامت رہے۔ اب اتنی تمہید کے بعد میں آیت تک آ رہا ہوں جو آیت سرنامہ بیان میں پڑھی ہے۔ سورہ مریم کی آیت ہے اور آیت ایک نبی کی عبادت کے دوران آئی ہے، اور نبی کا نام ہے زکریا۔ محراب عبادت میں زکریا کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی وارث ہی نہیں، پروردگار مجھے وارث عطا کر۔ اللہ نے نماز میں ہی جواب بھیج دیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ زکریا میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ جائیے، قرآن کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پورے قرآن میں جب بھی کسی نبی نے اپنے وارث کی دعا کی ہے نا تو اس نے بیٹا ہی مانگا ہے، اور اللہ نے بھی بیٹا ہی دیا ہے۔ کائنات میں ایک ہی میرا اور آپ کا نبی ہے جس کو جب دنیا نے ابتر کا تانا دیا ہے تو اللہ نے بیٹا نہیں بلکہ بیٹی دی ہے، اور بیٹی دے کے دنیا کو یہ بتایا ہے۔ میں تو ایسی تقریر کرتا ہوں، آپ کے اذان عالیہ کی طرف جملہ منتقل کر رہا ہوں، بذاتِ محمد و اہل بیت محمد۔ رسول اللہ کو بیٹا نہیں 5 بیٹے دیے، ویسے 5 بیٹے، 4 پہلی زوجہ سے، 1 آخری زوجہ سے جناب ماریہ قبطیہ سے، 4 جناب خدیجہ سے، 4 بیٹے دیے، قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر۔ یہ 4 بیٹے جناب خدیجہ سے ہوئے ہیں، اور 1 بیٹا ابراہیم ہے جو جناب ماریہ قبطیہ سے ہوا ہے۔ عجیب دستور نہیں ہے یہ اللہ کا؟ یہ قانون آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے والوں ذرا کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اللہ نے یہ کیسا قانون بنایا کہ 4 پہلی بیوی سے دیے اور 1 آخری بیوی سے دیا؟ اس میں کوئی راز ہے؟ راز نہ ہوتا تو اللہ کی حکمت، اللہ کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب مکے میں تھے تو کافر ابتر کہہ رہے تھے، تو اللہ نے 4 بیٹے دے دیے، پھر بیٹی دی، ایسی دی جس کی وجہ سے آج تک رسول کی نسل جاری ہے، جس کی وجہ سے رسول کی آج تک نسل جاری ہے۔ اور جناب ماریہ قبطیہ سے اس وقت دیا ہے جب رسول پہ معاذ اللہ یہ اعتراض ہوا کہ رسول اس عمر سے گزر گئے ہیں کہ جب اولاد ہوتی ہے، تو اللہ نے بیٹا دے کے بتایا رسول کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ خدا کی قسم ان جملوں کو لکھیے، یہ شان رسالت ہے۔ کہنے لگے کہ اپنے جیسا نہ سمجھنا، ہم جب چاہیں اولاد دے سکتے ہیں، لیکن یہ عزت عظمت فاطمہ زہرا ہے کہ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کی وراثت میں زہرا کا کوئی شریک ہو جائے۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں لطف آئے گا، بات آپ تک میں پہنچ
पहुंचाने लगा हूं बस सदका मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद, मुझे नहीं पता किसका ज़र्फ छलक जाएगा और कौन बात को हजम कर जाएगा। बात बहुत बड़ी है। कायनात आलम में या तो अल्लाह है जिसने कभी भी अपनी जात में या सिफात में या अपनी विरासत में किसी को शरीक नहीं किया, इसीलिए वो कुफुवन अहद है, क्योंकि उसने अपनी जात और विरासत में किसी को सिफात में शरीक नहीं किया, न जात में उसने किसी को शरीक किया। इसीलिए तो उसने कहा, अली ने खुतबा दिया नहजुल बलागा में कि वो परवरदिगार वो है कि जो अपनी जात में किसी को शरीक नहीं करता। लम यलिद फयकून फिल उर्ज़ मुशारिका, कि उससे कोई है ही नहीं, ना वो किसी से है कि वो शिरकत करे या शरीक बनाए या शरीक को पसंद करे। अब आपने गौर किया, या अज़मत खुदावंद मुताल है कि अल्लाह ने अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया, या अज़मत फातिमा ज़हरा है कि उसने मुस्तफ़ा की विरासत में ज़हरा के अलावा किसी को शरीक नहीं किया। बस फर्क तुम्हें यही बताना है कि फर्श पे वो कुफुवन अहद था, अगर फर्श पे अली ना होते तो ज़हरा भी कुफुवन अहद हो जाती, अगर फर्श पे अली ना होते तो ज़हरा भी कुफुवन अहद हो जाती। कुफ का मतलब होता है बराबर, बात आ गई तो सुन लो। कुफ का मतलब होता है हम पल्ला, यानी रसूल आजम को अल्लाह कह चुका था कि ज़हरा का अली के अलावा कोई कुफ नहीं है, ना आदम ना कोई और, ना आदम ना कोई और। जब आदम ही कुफ नहीं हुए तो आदम की नालायक औलाद कैसे हो जाती? ना आदम ना कोई और। जब ये कह दिया ना, ना आदम ना कोई और, तो बात खत्म हो गई। कोई भी ज़हरा का कुफ नहीं है। वापस पलटो उसी आयत तक। जनाब ज़करिया, आ रहा हूं वापस ही दिए। जनाब ज़करिया को जब बेटा दे दिया, बेटा देने के बावजूद अल्लाह ने एक मासूमा की परवरिश भी जनाब ज़करिया से करवाई है। जनाब एशा और जनाब हन्ना दो सगी बहनें हैं, एक जनाब ज़करिया की ज़ौजा हैं, एक जनाब मरियम की वालदा हैं। एक के यहाँ ईसा हुए हैं, एक के यहाँ याहिया हुए हैं। जनाब हन्ना जब दुनिया में, जब उनके यहाँ विलादत का वक्त आया तो उन्होंने कहा, परवरदिगार मैं तेरी नज़र करती हूँ जो मेरे शिकम में है, जो मेरे बतन में है। तो बेटी पैदा हुई तो अल्लाह के घर की नज़र कर दी। अल्लाह के घर की जब नज़र कर दी तो अब सारे राहिब आगे बढ़े। उन्होंने कहा हम पालेंगे मरियम को। अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं, हर एक नहीं पाल सकता, मासूमा बीबी है, मासूम की परवरिश हर एक नहीं कर सकता। तो अब क्या किया जाए परवरदिगार? ज़करिया पे वही की कि ज़करिया इनसे कहो सारे अपने कलम जिनसे ये तौरात लिखते हैं वो सारे के सारे दरिया में डाल दें। जिसका कलम सतह आब पे पानी की सतह पे रह जाएगा वही मरियम की किफ़ालत करेगा। सारे राहिबों के कलम डूब गए। लकड़ी के कलम थे, अल्लाह चाहता है तो लकड़ी भी डूब जाती है। अल्लाह चाहता है तो लकड़ी भी डूब जाती है। जब कलम डूब गए तो जनाब ज़करिया का कलम सतह आब पे रहा। जब जनाब ज़करिया का कलम सतह आब पे रहा तो तारीख़ करी है, ऐसे में जनाब ज़करिया ने जनाब मरियम की कफ़ालत की। बात तो आप तक पहुँचाना है, वो बात आप तक पहुँच गई तो मेरे आने का मकसद स्वारत हो जाएगा। जब मासूम नबी की माँ को अल्लाह किसी गैर मासूम से नहीं पलवाता और फिर अल्लाह किसी काफिर को भी उसका हक नहीं देता कि वो किसी मासूमा की परवरिश करे, तो फिर जिसके सदके में इस्मत है यानी रसूल आज़म, अल्लाह ने फैसला कर दिया ना, जब ईसा की माँ अल्लाह ने किसी गैर से नहीं पिलवाई तो फिर रसूल आज़म, तवज्जो, रसूल आज़म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख ये कह रही है कि रसूल को अबू तालिब ने पाला है और कुरान कह रहा है कि हम मासूम की परवरिश मासूम से करवाते हैं। तो फिर मुझे कहने दो ना कि वो जो अबू तालिब के बारे में जो भी सोचते हैं मुझे उससे गर्व नहीं है। जब अबू तालिब के बार में बेटे के पिसर, बार में बेटा अबू तालिब का
किसी गैर मासूम और काफिर से नहीं पलवाता तो अल्लाह रसूल किसी काफिर से कैसे? हुजरा बनाया गया, एक कमरा बनाया गया बैतुल मुक़द्दस में, जहां जनाबे मरियम को रखा गया। ज़करिया जाते थे, खाना देते थे और आ जाते थे, बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जब ज़करिया दरवाज़ा खोलते थे, तवज्जो फरमाइएगा, जैसे ही दरवाज़ा खोलते सामने देखते दस्तरखान लगा हुआ होता। एक बतूल बीबी है जिसके बारे में कहा है इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरक वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, मरियम हमने तुम्हें मुस्तफ़ा किया, फिर तहारत की सनद दी, फिर मुस्तफ़ा किया। 2 दफ़ा मुस्तफ़ा किया, 1 दफ़ा तहारत की सनद दी। ठीक है, उस बीबी की परवरिश हो रही है। कब मरियम ये खाना कहाँ से आया? आवाज़ आई मिन इंद रब्बिक, अपने परवरदिगार की तरफ से। जब वक्त विलादत ईसा हुआ तो अल्लाह ने कहा निकल जाओ मरियम, निकल जाओ मरियम। जनाबे मरियम निकल गई, अल्लाह के घर से निकली तो फुरात के किनारे पे पहुंची। चाहिए तारीखें पढ़ के देखिए कि फुरात का किनारा था, जगह भी मालूम है जहाँ गई थी, लेकिन इस वक्त मौजू नहीं है। एक खजूर का सूखा हुआ दरख्त देखा, उससे जाने से पहले हर बंदे को ये बात हजम ही नहीं होती। मैं जो बात आप तक पहुंचा रहा हूं बसत कह मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, इसके लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जो मैं बात आप तक पहुंचा रहा हूं, रास्ते में पता है क्या हुआ? जब जनाब मरियम चली है ना अल्लाह के घर से बैतुल मुक़द्दस से, तो ऐसे में 2 कौमों से टाकरा हुआ है। एक मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जनाब मरियम ने उनसे रास्ते की निशानदही पूछी तो उन्होंने मरियम का इनकार किया और मरियम के तमस्खुर उड़ाया, मजाक उड़ाया। मासूमा बीबी को जलाल आया तो अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ करके कहने लगी, अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ करके कहने लगी, परवरदिगार इनके कारोबार को बर्बाद कर दे। तब से लेके आज तक बर्बाद ही हैं। तब से लेके मौला गवाह इमाम हुसैन की कसम, एक लम्हा लगेगा नारे भी आ जाएंगे सज्जाद भाई और दरूद सलवाते और वाहवा भी हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई बात आप तक पहुंच जाए। और फिर जब आगे बढ़े तो आगे ताजिर मिले, ताजिरों से पूछा तो ताजिरों ने बीबी की निशानदेही की कि फला जगह ये रास्ता जा रहा है, बीबी यहाँ चली जाइए। तो बीबी उन्हें दुआ दे के चली गई कि अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। तब से लेके आज तक तिजारत में बरकत है। मुस्तफ़ा की हदीस भी है, यानी एक फैसला तो हो गया ना, जो मासूमा के मुकाबिल में आ जाए वो बर्बाद हो जाता है। जो मासूमा के मुकाबले में आए बर्बाद हो जाता है। जो मासूमा की हिमायत करे अल्लाह उसके कारोबार में भी बरकत देता है, उसकी नस्ल में भी बरकत देता है। अब जुमला सुनना, उस खजूर के दरख्त के पास आ गई। सूखा हुआ खजूर का दरख्त था, अल्लाह ने हरा कर दिया, उसी की छांव बनी, उसी में ईसा दुनिया में आए। जब ईसा दुनिया में आए, आपको पता है जब ईसा दुनिया में आए तो अब माँ को भूख लगी। जब भूख लगी तो अल्लाह से कहने लगी, परवरदिगार भूख लगी है। वो जो रोज दस्तरखान भेजता था ना, उसने कहा मरियम उठो और इस खजूर के दरख्त से खजूरें उतारो। अजीब बात नहीं हो गई? जो रोज खाना भेज रहा था उसने कहा अब खुद उठो और इस दरख्त से तोड़ लो। हाथ जोड़ के आपकी तरफ से, अपनी तरफ से बारगाह हदियत में सवाल ना करूं, परवरदिगार अब तक तो तू खान भेज रहा था, दस्तरखान लग जाता था, मरियम के लिए खाने आ जाते थे, अब क्या हो गया ऐसा कि आज तो ज़रूरत है? एक माँ को अभी बेटा दुनिया में आया है तो अभी भूख भी लगी है, कुछ खाने को भिजवा ही देता, ये जहमत क्यों दे रहा है मरियम को? तो आवाज़ आएगी तुम अहमक हो, तुम्हें नहीं पता, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते।
یہی تو فرق دنیا کو سکھانا ہے. جب بیٹا آ گیا جس کی وجہ سے بھیج رہے تھے وہی آ گیا, جس کی وجہ سے بھیج رہے تھے وہی آ گیا. میں کہوں گا لیکن ہاں عیسائی کہیں آگے بڑھ کے نہ کہیں یہ تو فضیلت تو ہے. سورہ مریم میں لکھی ہوئی ہے, تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہماری مریم کے لیے کھانا آتا تھا. میں کہوں گا بالکل فضیلت کی بات ہے, لیکن تمہیں یہی تو بتانا ہے, فضیلت کا یہی مرتبہ تو تمہیں سمجھانا ہے کہ فضیلت ضرور ہے کہ مریم کے لیے کھانا آتا تھا, لیکن کہیں مجھے یہ نہیں ملا کہ مریم کی طرف سے بھی کھانا وہاں گیا ہو. وہاں کھانا نہیں گیا. یہ فاطمہ کا مقدر ہے, یہ فاطمہ کی فضیلت ہے. وہاں سے کھانا ہوا آتا تمہیں نظر آئے گا, جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جاتا ہوا ایک ہی گھر کا گیا ہے اور وہ بھی کوئی آکڑ کے نہیں آیا. وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کبھی مسکین بن کے آیا, کبھی اسیر بن کے آیا, کبھی یتیم بن کے آیا. تو اللہ نے بتا دیا اس دروازے کی عزت کو پہچان لو, یہاں کوئی اکڑ کے نہیں آ سکتا. جو بھی چھپ کے آئے گا وہی یہاں سے پہرا بن جائے گا. یا تو یتیم بن کے آؤ, یا مسکین بن کے آؤ, یا اسیر بن کے. اکڑ نہیں ہے اس دروازے پہ. مصطفیٰ جیسا نبی آ جاتا ہے تو رک کے کہتا ہے یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. نبی رک جاتا ہے دروازے پہ اور پھر کہتا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آپ کیا سمجھے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ زہرا اٹھو اور نماز پڑھو, علی اٹھو اور نماز پڑھو, حسنین نماز پڑھو, جو خود نماز ہیں. اب آپ بات نئی طرف نکل جائے گی, نئی بات ہو جائے گی. بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد. نبی دروازہ کھڑکاتے تھے اور کھٹکا کے آیے تطہیر پڑھتے تھے. آیے تطہیر پڑھنے کے بعد نبی کہتے تھے, میں جہاں رکا ہوں مجھے یاد ہے, آیے تطہیر پڑھنے کے بعد کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میں سجاد صاحب کے گھر جاؤں, دروازہ کھڑکاؤں, دروازہ کھڑکا کے کیا کہوں گا؟ سجاد صاحب, سجاد صاحب, سجاد صاحب. پتہ چلے گا سجاد صاحب اس گھر میں رہتے ہیں. پتہ چلے گا سجاد صاحب اس گھر میں رہتے ہیں. اب مصطفیٰ کی بات سنو. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. مصطفیٰ بتا رہے ہیں صلاۃ اسی گھر میں ہے, صلاۃ اسی گھر میں ہے. صلاۃ زہرا کا نام ہے, صلاۃ علی کا نام ہے, صلاۃ حسن و حسین کا نام ہے. الصلاۃ 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 نبی کہتے تھے. اچھا وہ اب یہاں اس منزل پہ رک کے ایک لمحے کی بات ہے اور میں منزل سے قریب ہو جاؤں گا. بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد. ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے سوائے مصطفیٰ کے. اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی جن کے حافظے میں 16 بیویوں کا تذکرہ کیا نا اللہ نے. 16 بیویوں میں سے ہر بیوی کو کوئی نہ کوئی صفت عطا کی ہے, صفت عطا کی ہے ہر بیوی کو. جیسے کہ جناب حوا کو توبہ اللہ نے عطا کی, جناب حاجرہ کو صبر عطا کیا, جناب سارہ کو حسن عطا کیا, جناب رحیمہ حضرت ایوب کی زوجہ, جناب رحیمہ کو اللہ نے عفت عطا کی, جناب زلیخا حضرت یوسف کی زوجہ اللہ نے حکمت عطا کی, جناب بلقیس حضرت سلیمان کی زوجہ اللہ نے عقل عطا کی. ہر بیوی کو کوئی نہ کوئی صفت دی ہے, لیکن ایک صفت اللہ نے بچا لی, وہ پورے قرآن میں کسی بیوی کو نہیں دی. وہ صفت اس کی صفت تھی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی عالم. یہ صفت پروردگار کی ہے. اس نے عورتوں میں اگر کسی کو یہ صفت دی ہے وہ زہرا ہے. ہر بات پہ زور لگانا مقصد نہیں ہوتا, بات کی گہرائی کو سمجھو. اور قرآن سے پڑھو, عورتوں میں اگر کسی کو یہ صفت عطا کی ہے
تو وہ سیدہ ہیں۔ اب چلو واپس جہاں تقریر کو روکا تھا کہ زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، یہی بات رکی تھی نا، زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، نہ آدم نہ کوئی اور۔ وہ ایک ہی صفت تھی جو زہرا کو عطا کی اور کسی عورت کو عطا نہیں کی، وہ اس کی اپنی ذاتی صفت تھی کہ وہ عالم ہے، تو اس نے زہرا کو عالمہ تو غیر معلمہ بنایا، عالمہ تو غیر معلمہ بنایا۔ تو کف کیسے ہو گئی سیدہ علی کا؟ علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کف نہ تھا۔ تو تاریخ نے کہا، رسول نے کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایک علم کا دروازہ ہے، ایک علم کی ماں ہے۔ جناب زہرا کا ایک لقب ہے ام العلم۔ ام العلم یعنی ام کا مطلب صرف ماں ہی نہیں ہوتا، ام کا مطلب عربی میں ہوتا ہے اصل۔ علم کی اصل زہرا ہے، یعنی جتنا علم ہے وہ زہرا سے ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، لو میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں، بسط کہ محمد و اہل بیت محمد آگے صلوات پڑھی محمد و اہل محمد۔ دیکھیے میرا ہو گیا وعدہ وفا سجاد بھائی سے، جتنی دیر میں نے گفتگو کرنی تھی وہ میں نے کر لی ہے۔ اگر آپ ایسے ہی صلوات پڑھیں گے تو ابھی بس مصائب پڑھ کے اتر جائیں گے۔ سارے نہیں پڑھ رہے، مل کے صلوات پڑھیے سارے بابا نے بولا۔ باہر جو بھی ہیں وہ میرے بعد ہی پڑھیں گے نا، تو میں اتروں گا تو وہ پڑھیں گے، تو اس لیے میں بات مکمل کروں گا تو وہ آئیں گے۔ اور میرے بھائی ہیں جو کامران عباس بی اے صاحب آ گئے ہیں، آ رہے ہیں، اچھا آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک ایسی جاندار صلوات پڑھیے کہ مجلس قبول ہو جائے۔ اب سنیے توجہ کیجئے گا، میں حاصل کلام حاصل نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ساری گفتگو کا نتیجہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ اجازت ہے میں دو چار جملے عرض کر دوں؟ تو اب آپ کہیے یہ علم کی اصل کیوں ہے زہرا؟ علم کی اصل کیوں ہے زہرا؟ تو اب میں جملہ آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ شاہ 3 دن تک نصارہ نجران مصطفیٰ کے پاس آتے رہے، 3 دن تک زہرا کے پاس نہیں آئے تھے، مصطفیٰ کے پاس آئے تھے۔ مصطفیٰ کے پاس آتے رہے، رسول دلیل دیتے تھے، برہان دیتے تھے، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، اور وہ نہیں مانتے تھے۔ صرف علی نہیں ہوتے تھے، حسن بھی ہوتے تھے، حسین بھی ہوتے تھے، علی بھی ہوتے تھے، رسول بھی ہوتے تھے، اور وہ نہیں مان رہے۔ رسول آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، سورہ مریم سنائے جا رہے ہیں، رسول ایسے میں آواز آئے، رسول اللہ پہ وحی ہوئی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں، آخری آدمی تک داد آئے گی انشاءاللہ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ جس کے دل کعبہ میں علی بستے ہوگے وہ جملہ سنے گا، بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رسول سے کہلوا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ صیغہ اور ضمائر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ کائنات آدم و عالم میں علی کے نفس کے علاوہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جو ایک ہی وقت میں دو کا ہوا ہو۔ علی کا نفس اپنا نفس تو ہے ہی نہیں، شب ہجرت اگر بستر پہ سو جائے تو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، مباہلے میں آ جائے تو اللہ کا ہو جاتا ہے۔
اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ تاریخ کہہ رہی ہے ایسے میں نبی پنجتن کا قافلہ لے کے چلے، پنجتن کا قافلہ لے کے چلے۔ سنیں گے ترتیب؟ میں نے شاید لاہور کے کسی منبر سے پڑھی تھی، آپ یاد آ گئی ہے تو میں آپ کو ترتیب سنا دیتا ہوں۔ ایک پہاڑی پہ عیسائیوں کے عالم بیٹھ گئے، دوسری طرف صحرا تھا، سلمان آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں بھی آؤں؟ کون سلمان؟ منا اہل البیت۔ کون سلمان؟ منا اہل البیت، 10ویں درجے پر ایمان کے فائز۔ کیوں 10ویں درجے پر ایمان کے فائز ہے؟ نہیں 10ویں درجے پہ کیوں فائز ہے؟ ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، عمار بھی ہیں، لیکن سلمان 10ویں درجے پہ فائز کیوں؟ ایک بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے سلمان، رسول اللہ نے کہا کون ہے جو ساری رات عبادت میں بسر کرتا؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں۔ لوگ پریشان ہو گئے، کون ہے؟ رسول نے پھر سوال کیا، کون ہے جو ساری رات میں قرآن ختم کرتا ہے؟ سلمان نے پھر ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں۔ مجمع میں ایسے ہی سناٹا ہو گیا جیسا یہاں ہو گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کل رات تم نے دیکھا نہیں تھا سلمان وہاں تھے، وہ کام کر رہے تھے، کیسے رات میں قرآن پڑھ لی؟ یا رسول اللہ ہم نے سلمان کو دیکھا تھا، سلمان عبادت نہیں کر رہے تھے، فلاں کام کر رہے تھے۔ سلمان نے کہا تم رات کی بات کر رہے ہو، میں دن کی بھی عبادت کرتا ہوں، رات میں بھی عبادت کرتا ہوں، میں تو کوئی غیر کام کرتا ہی نہیں۔ اس نے کہا سلمان حد ہو گئی، 10ویں درجے پر فائز ہو ایمان کے اور جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے تمہیں کئی دفعہ دیکھا ہے، تم کبھی مسجد میں ہوتے ہو، کبھی مسجد کے باہر ہوتے ہو، مختلف کام سر انجام دے رہے ہو، اس کے بعد تم کہتے ہو تم رات میں قرآن بھی پڑھ لیتے ہو، سارا دن رات عبادت میں بھی گزار دیتے ہو۔ رسول اللہ یہ تو سلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو رسول نے کہا مجھ سے نہیں، سلمان سے ہی پوچھو کہ سلمان کیا کرتا ہے اور کیا جواب دیتا ہے۔ سلمان کے پاس آگے کہنے لگے سلمان ہم نے تمہیں تو نہیں دیکھا تم رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور تم نے رات میں قرآن پورا پڑھ لیا ہو۔ تو کہنے لگے بس یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں نے اسی رسول سے سنا ہے جو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے سو جائے اس نے رات میں قرآن ختم کر لیا۔ میں رات کو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہوں، یعنی میں نے رات میں قرآن ختم کر دیا۔ جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا، اور جس کے دل کعبہ میں علی بستے ہیں وہ جملہ سنے۔ سلمان نے کہا جو قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھ کے سو جائے اس نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ رسول نے کہا یا علی انت مثل قل ہو اللہ، تیری مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے، چاہے قل ہو اللہ پڑھ لو یا 3 دفعہ یا علی چاہے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو یا علی علی کہو، 3 دفعہ علی علی کہو تو وہ بھی مکمل قرآن کا ثواب۔ اچھا اب سنیے تاریخ کے جملے، اگلے جملے سے سلمان نے کہا یا رسول اللہ، اب میں نے سلمان کا ذکر اس لیے کیا تاکہ آپ کو بتا دوں، توجہ میں اس طرف رکھیے ورنہ بات ختم ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہاں سے جا کے بھی مجلس پڑھنی ہے بصدقہ محمد وآل بیت محمد۔ تو جملہ ذہن نشین کر لیجئے، یا علی انت مثل قل ہو اللہ، تیری مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے۔ تو اب تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایسے میں سلمان آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی جاؤں؟ سلمان عذاب آئے گا، لعنت آئے گی، تم منا اہل البیت صحیح لیکن یہ سچوں کا قافلہ ہے، یہ سچوں کا قافلہ ہے۔ وہ پہاڑی پر راہب بیٹھے ہوئے تھے، کسی میں طاقت نہیں تھی کہ کوئی سیدہ کو دیکھ سکتا ہو جو خود حجاب خدا ہو، اس کو دیکھنے کی جرت نہیں تھی، لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے۔ اب میں ترتیب پڑھنے لگا ہوں، میں نے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے لاہور کے کسی ممبر سے پڑھی تھی، وہ ترتیب آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ قافلے کی ترتیب کیا تھی؟ سب سے آگے نبی،
نبی کی آغوش میں ایک طرف حسین، انگلی تھامے ہوئے حسن، نبی کے پیچھے زہرا، زہرا کے پیچھے علی. اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا قدم اٹھتا تھا تو زہرا کا قدم آتا تھا، زہرا کا قدم اٹھتا تھا تو علی کا قدم آتا تھا. اللہ نے زہرا کے پردے کا یہ انتظام کیا تھا کہ زہرا کے قدم کا نقش پا بھی نہ زمین پہ آئے نہ آسمان دیکھے، نہ زمین پہ آئے، رسالت کے قدم پہ قدم، اور چھپانے کے لیے پردہ ولایت کا قدم آ جاتا تھا. جب سچوں کی انجمن، آخری جملہ، سچوں کی انجمن کا قافلہ چلا تو وہ جو 3 دن سے آگے رسول سے روز بحث کر رہے تھے نا، انہوں نے ایک دوسرے کے کہنے لگے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. انہی راہبوں سے کوئی یہ سوال کرنے والا نہیں تھا کہ روز یہی چہرے دیکھ رہے تھے؟ وہی رسول ہے، وہی علی ہے، وہی حسن ہے، وہی حسین ہے. تو اب آج ایسا کیا ہوا کہ تم نے یہ کہہ دیا؟ وہ جو روز مباہلہ، وہ جو روز مناظرہ کر رہا تھا، اس نے کہا نا 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 نا، ان سے نہ لڑنا، ان سے نہ ٹکرانا، ہٹ جاؤ، لعنت آ جائے گی، سارے پس جائیں گے، ہٹ جاؤ پیچھے. انہوں نے وڈرا کر لیا. وڈرا کس صورت میں کیا؟ وڈرا اس صورت میں کیا، انہوں نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، پتھر اپنا راستہ چھوڑ دیں، پتھر ان کے لیے راستہ دے دیں. نہیں ابھی کسی کو، ابھی رجب تو آئے گا نا، رجب آئے گا نا تو دیکھ لینا مولا تمہیں کعبے لے جائے. 13 رجب کاش تم کعبے میں ہو. 1400 سال گزر گئے ہیں، علی کو آتا ہوا دیکھ کے پھر پتھر راستہ دے دیتا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن ہر 13 رجب پہ علی کی آمد والے دن کعبے کی دیوار چٹک جاتی ہے. تو پتھر کیسے راستہ دیتے؟ انہوں نے کہا نا بھائی ان سے نہیں مقابلہ ہو سکتا، وڈرا. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. زمانے کے امام کے سپاہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں. راہب کے پاس تو ظرف نہیں تھا، اس نے اپنے ظرف کے مطابق بات کری کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں. خدا کی قسم جاؤ زمانے کے امام کی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، زمانے کے امام کی بات نہیں کر رہا، زمانے کے امام کے سپاہیوں کی طاقت یہ ہوگی کہ اگر راستے میں پہاڑ آ جائے گا تو پہاڑ کے دوسری طرف سے نہیں جائیں گے بلکہ پہاڑ کو راستے سے ہٹا دیں گے. فاطمہ میں منزل سے قریب ہو گیا آج کی حد تک، رحمت تمام. آخری جملہ آپ کو دیا. وہ راہب انہوں نے دیکھا کہ آج کوئی ایسا ہے کہ یہ نور آج ویسا نظر نہیں آ رہا جیسا ہوتا ہے. آج نور کی کیفیت مختلف ہے، آج نور پنجتن کی صورت میں نکل کے آیا ہے. دیکھا تو کسی نے نہیں، زہرا پہ کسی کی نظر تو پڑی نہیں، نہ ٹھہر سکتی تھی. جو حجاب خدا ہے اس پہ کسی کی نظر آتی نہیں. لیکن جب جیسے ہی زہرا کا قدم گھر سے باہر نکلا اللہ نے لعنت اتار دی. میں بڑی بات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. اللہ نے لعنت، مجھے نہیں پتا پورا مجمع داد دے داد تھوڑی ہے، داد کا نشہ مجھے رہے. اگر میں سیالکوٹ تک اگر جملہ پہنچ گیا بصدقہ محمد اہل بیت محمد، اور جو چیز وہاں سے آ جاتی ہے وہ واپس نہیں جاتی. اب مجھ سے نہ پوچھو کہ مباہلے والی لعنت گئی کہاں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، فیصلہ تم نے کرنا ہے. لعنت آ تو گئی تھی، زہرا نے فتن کے چوروں کو واقع بھیجا. سیدہ دربار میں جا کے، اور سن لو جملہ آغا وحید خراسانی کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بہت بڑا مرجع تقلید قم میں بیٹھا ہوا عالم
اس نے کہا جو حق سیدہ نہیں بیان کر سکتا اسے چاہیے گھر میں جا کے بیوی کے کپڑے پہن لے. ہر ایک کے بارے میں رعایت مل سکتی ہے، زہرا کے دشمنوں کو رعایت نہیں ہے، سیدہ کے قاتل کے بارے میں رعایت نہیں ہے. اتنی سی بھی رعایت دو گے تو جہنم میں جاؤ گے. حق زہرا اور ولایت علی، یہی دو اساس ہیں، ان کو نہ بھولنا، یہی حقیقت ہے. اب ہم سے نہ پوچھو کہ زہرا کیوں گئی تھی، فدق لینے نہیں گئی تھی، لعنت مستحق تک پہنچانے گئی تھی. مصائب تو حرف آخر پہ جو ہوگا وہ پڑھے گا، لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی کی بیٹی طبعی موت نہیں مری، ماری گئی. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کی. میرے بھائی سجاد کی محنت قبول فرمائے مولا، اس کو بھائیوں کے ساتھ جیتا سلامت رکھے، آباد رکھے. مولا ان کے گھر میں برکت دے. انہوں نے زہرا کا غم کا فرش عزا بچھایا. آپ کو پتہ ہے یہ اس کا غم ہے. جب محرم کا چاند ہوتا ہے نا، محرم کا چاند، تو یہی ماں ہر دروازے پہ جا کے کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا. لیکن آج وہی حسین چیخ مار کے رو رہا ہے. حسین کی یتیمی کا دن ہے. اجرکم اللہ، یہی حق ہے رونے. میں مماثلتیں پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ مماثلتیں ہیں. حسین کو اس نام سے بہت پیار تھا. حسین نے اپنی اولاد کے دو ہی نام رکھے. جتنی اولادیں دی اللہ نے، اگر بیٹا دیا تو حسین نے علی نام رکھا، بیٹی دی تو نام فاطمہ رکھا. دعا کرتے تھے حسین، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے کا تعبیر ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے رونے. میں مماثلت پڑھنا چاہتا ہوں. دونوں بیویوں میں مماثلت ہے. نام دونوں کا فاطمہ ہے. ایک کا سن 18 سال ہے، ایک کا 4 سال ہے. ایک 18 برس میں ضعیف ہو گئی، ایک 4 سال میں ضعیف ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے. رویا کرو مظلوموں کے غم میں. جو سیدہ کو نہیں رو سکتا نا، وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. یہ خطابت کی بات نہیں ہے. مولا کی قسم جملہ بہت قیامت کا ہے، قیامت سے کم جملہ نہیں ہے. میں جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اگر چھوٹے بچے ہوں نا کسی گھر میں، دعا کرو ان کی ماں نہ مر جائے. باپ مر جاتا ہے نا تو ماں سنبھال لیتی ہے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو. لیکن اگر چھوٹے بچوں کی ماں مر جائے تو بچے رل جاتے ہیں. مجھے خدا کی قسم ہے، تاریخ یہ کہہ رہی ہے مسلمان تو 2 ربیع الاول کو آگ لے آئے تھے، لیکن 2 ربیع الاول سے 3 جمادی الثانی تک زہرا کے بچوں کو قرار نہیں آتا تھا. وہ ماں سے لپٹ کے زینب کہتی تھی اماں یہ ہمارے دروازے پہ کیوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے. مصائب تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر تم آمادہ ہو تو میں 2 جملے پڑھتا ہوں. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. آ گیا ہوں میں منزل تک. حسین نے دعا کی، پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے سینے کا سکون ہو، جو میرے سینے کا تعویذ ہو. اللہ نے بیٹی عطا کی. نام فاطمہ ہے، لقب سکینہ رکھا. سنیں گے عجیب مقدر ہے اس خاندان کی بیٹیوں کا. جب ظلم بڑھ جاتا ہے نا تو باپ کو بہت یاد کرتی ہے. مدینے میں زہرا رسول کو یاد کرتی تھی، قید خانے میں سکینہ حسین کو یاد کرتی تھی. مماثلت پڑھتا ہوا جاؤں. کہتے ہیں جب آج 3 جمادی الثانی کو ظہر کے وقت سے پہلے تاریخ کہتی ہے علی کو قریب بلا کے کہنے لگی یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. آواز آئی کرو. فاطمہ کیا وصیتیں ہیں؟ کہنے لگے وصیتیں میں پڑھتا ہوں. وصیتیں کیا کی ہے؟ کہنے لگے پہلی وصیت یہ ہے یا علی میں نے اسما سے اور ام ایمن سے ایک تابوت تیار کروایا ہے، میرا جنازہ اس تابوت میں اٹھانا. یا علی میری دوسری وصیت ہے میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. اور زہرا کو گوارا نہیں ہے کہ دن کے اجالے میں زہرا کا جنازہ اٹھے. میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا شہزادی آپ کا جنازہ تو رات کی تاریکی میں اٹھا، اور لیکن آپ کی بیٹیاں اور 36
ज्यादा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही हक है रोने। दो जुमले सुन लो। चौथी वसीयत की, या अली, मैंने 14 नाम लिखे कागज पे, 7 हाशमी है 7 गैर हाशमी है, इनके अलावा कोई मेरे जनाजे में ना है। ज़हरा उम्मत से नाराज जा रही है। वसीयत सुनोगे? तड़प के कहने लगे या अली, या अली। ये अजीब वसीयत है, या अली। बच्चे छोटे हो तो माँ ऐसी वसीयत करती है, या अली मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बाद हसन और हुसैन की आंखों में आंसू आए, या अली मेरे हुसैन को बहुत प्यास लगती है और मेरा बच्चा रात को पानी मांगे। अजरकुम अल्लाह, यही हक है रोने। दो जुमले सुन लो, तारीख के जुमले हैं, क़यामत से कम नहीं है। पता है 3 ज़रबे लगी थी, नहीं पढ़ता ना, मैं पढ़ सकता हूँ ना तुम सुन सकते हो जो मैंने मकातिल में पढ़ा। 3 ज़रबे ज़हरा को लगी थी, उसमें से एक ज़रब, मैं आहिस्ता से इशारा करके गुजर जाता हूँ, एक ज़रब वो थी जिसे चमड़े का ताज़िया ना कहते। वो ज़हरा के बाजू पे पड़ा था और जब से वो बाजू पे आया था बाजू टूट गया था। उसके बाद ज़हरा ने उस बाजू से तस्बीह नहीं पढ़ी, लेकिन जब वक्त आखिर आया अली को करीब बुला के कहने लगी, अलकाल का उस बाजू को उठाया, सर के करीब लाके गई, अली मेरी सादात में आने वाले हर फर्द को मेरा सलाम। और ये कहने के बाद अली को रुखसत कर दिया। अल्लाह हो गई मजलिस। कहने लगे अबू हसन, कहने लगे ज़हरा आज कुछ तबीयत अच्छी मालूम होती है। कहा या अली, रात को ख्वाब में बाबा आए थे और कह रहे थे ज़हरा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। अजीब मुकद्दर है इस घर की बेटियों का, जब बेटियों पे जुल्म बढ़ जाता है तो बाप लेने आ जाता है। मदीने में ज़हरा को लेने रसूल आए, कैद खाने में सकीना को लेने हुसैन, कैद खाने में सकीना को लेने हुसैन आ गए। हो गई मजलिस। जुमला सुनो, एक क़यामत से कम जुमला नहीं। रोती जाती थी बाप को। 4 साल की सकीना, ताहिर दमिश्की रिवायत करता है, मैंने रिवायत अपनी आंखों से पढ़ी है। यजीद के कसर को शामियों ने घेरा, रो के कहते थे यजीद बच्ची बहुत रो रही है। जब बच्ची रोती है तो शाम पे उदासी आ जाती है, फिर कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। यजीद बच्ची को खामोश करवा। ताहिर दमिश्की कहता है यजीद बाप का सर भिजवा दे, बच्ची बाप को बहुत याद करती है। और तड़प के कहते हैं ऐसे आलम में ताहिर दमिश्की का मशवरा जब यजीद ने सुना और कैद खाने की तरफ हुसैन का सर आया। सुनोगे कैद खाने में हुसैन का सर आया, जिसके दिल है सीने में दिल है वो जुमला सुने। तारीख के लिए हुसैन का सर आने का आलम ये था, एक तश्त में हुसैन का सर था, उसके ऊपर एक दस्तरखान था। सुनोगे वो तश्त जब कैद खाने में आया, हर बीवी इस्तकबाल में उठी। वो सज्जाद ने बाप का सर लिया और सर को लेना था। एक दफा जब दस्तरखान हटाया, अब जो सर की कैफियत देखी, होंठ कटे हुए थे, दाएं की जुल्फे बाएं, बाएं की जुल्फे दाएं, अजीब मंजर था। ऐसे आलम में सकीना के करीब लाके कहते सकीना और मेरा बेटा बाबा मिलने आया है। वो कहने लगी भैया मैं बाप के सीने पे सोती थी, आज बाबा को मेरे सीने पे सुना। हुसैन का सर सकीना के सीने पे आया, पहला वैल किया, तरफ के कहती है बाबा जरा आंखें खोल के दे। वो दादी 18 साल में नहीं थी, तेरी बेटी 4 साल में वो ज़ईफ़, 4 साल में ज़ईफ़ हो गई मजलिस। 2 जुमले सुन लो। मक्तल कहता है दूसरा वैन क़यामत से कम नहीं था। दूसरा वैन किया, बाबा बाबा आंखें खोल, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता, कोई यतीमा कहता है, कोई छोटी कैदन कहता है। जुमला सुनोगे, तीसरा जुमला क़यामत है, इससे आगे मैं नहीं पढ़ सकता, इसके बाद एक रिवायत सुन लेना। मक्तल कहता तीसरा जुमला क़यामत से कम नहीं था। रो के कहती थी बाबा तेरे जाने के बाद तेरे कातिलों का एक ही शौक रहा, जिसका जहां दिल किया उसने सकीना को तमाचा मारा। और मेरी बेटी को कभी किसी बाजार में, कभी किसी बाजार में बाबा मुझे ऊंट से बांधा गया और कोई ताज
تانا مارتا تھا۔ آخری جملہ ہو گئی مجلس، 3 جماعت الثانی نہ ہوتی میں مجلس چھوڑ دیتا۔ ایک جملہ سن لو، رو کے کہتی تھی بابا آنکھیں کھول، جیسے تیری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی ویسے تیری سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ مر جاتا میں جملہ نہ پڑتا۔ اس کے بعد بچی کی آواز آنا بند ہو گئی، اور جب بچی کی آواز آنا بند ہوئی، وہ سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا اور مسلمانوں سے کہتا تھا، وہ مسلمانوں، وہ یہ میری بہن کا جنازہ ہے، وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں اور پیروں میں بیڑیاں۔